أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کے اس درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 96 سے 103 تک کے آیات کا ترجمہ اور اس کی تفصیل پیش کی جائے گی انشاءاللہ. بغور سماعت فرمائیں. اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے رہے تھے. کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں. کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہی مصیبتوں میں مبتلا کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں؟ اے نبی، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے، اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا. پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا. پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. محترم سامعین، یہ مختصر ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آئیے مختصر تفسیر بھی سننے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایمان کے ساتھ برکت اور کفر کے ساتھ گرفت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان بستیوں والوں سے لوگ بہت کم ایمان لائے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس میں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ. سورہ یونس. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو ان کا ایمان اسے نفع دیتا؟ ہاں، یونس کی قوم نے جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا. یعنی قوم یونس کے سوا اور کوئی بستی ایسی نہیں جس کے سارے باشندے ایمان لے آئے ہوں. ہاں، البتہ قوم یونس نے جب عذاب الہی کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو سب کے سب ایمان لے آئے تھے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیتے رہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے، یعنی ان کے دل اس دین پر ایمان لے آتے جسے رسول لے کر آئے، اس کی تصدیق کرتے، اس کی اتباع کرتے، اس کی اطاعت کو بجا لا کر محرمات کو ترک کر کے پرہیزگار ہو جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، یعنی آسمان سے ان کے لیے بارش برستی، زمین سے نباتات اگتی، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، گناہوں اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا تو سزا کے طور پر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی مخالفت، محرمات کے ارتکاب پر جرأت کرنے سے ڈراتے ہوئے فرمایا ہے فَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں، یعنی کافر بستیوں کے رہنے والے أَن يَأْتِيَهُمْ بَعْسُنَا بَيَاتٌ وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَعْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا ان پر عذاب رات کو واقع ہو وہ بے خبر سو رہے ہوں، یا اہل شہر ان سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہوا ہو، اور کھیل رہے ہوں، یعنی مشغولیت و غفلت کی حالت میں عذاب انہیں آلے۔ فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر کا ڈر نہیں رکھتے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب، اس کی سزا، اس کی قدرت کی مدہوشی اور غفلت کی حالت میں اس کی گرفت سے نہیں ڈرتے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، سن لو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ امام حسن بصری رحم اللہ نے فرمایا مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، لرزتا، خوف کھاتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن و سکون میں ہوتا ہے۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین میں بھی لاتور کلاری کا زلزلے کے واقعات کو دیکھیں گے، کیرلا کا طوفان کو دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے عذابات کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھایا، جو ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ نے ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھایا۔ ٹڈیوں کے عذاب کو بھی ہم نے دیکھ لیا، سیلاب کے عذاب کو بھی دیکھ لیا، زلزلے کے عذابات کو بھی دیکھ لیا، آج کورونا وائرس کے عذاب کو بھی ہم نے دیکھ لیا، مگر آج بھی غفلت کی نیند ہم لوگ سو رہے ہیں۔ ہم کو بیدار ہونا چاہیے۔ امام ابن جریر رحم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان نہیں کر دیا جو اپنے سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کے بعد زمین میں وارث ہوئے، انہی کی سیرت کو اپنائے ہوئے انہی کی طرح اعمال بجا لا رہے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں جو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں، یعنی کسی واعظ و نصیحت نہ سن سکیں۔ آج بھی واعظ و نصیحت کرنے والے کتنے علماء کرام جو شل مقرر ہیں، بہترین مقرر، بہترین تفسیر کرنے والے، بہترین بیان کرنے والے آج آپ کے سامنے موجود ہیں، پھر بھی سنی انسنی کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں بات اتر رہی نہیں، نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ابھی نہیں پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو اور ان تمام کاموں سے، ان تمام کفر و شرک سے بچنے کی کوشش کریں جن کے ذریعے سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے، اور نیک بننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون
يمشؤون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولی النہى۔ کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کے قصے سنائے اور یہ بتائے کہ اس نے اپنے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا، اپنے مومن بندوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی، اس نے کافروں کے تمام ہیلے بہانے کس طرح ختم کر دیے تھے، کیونکہ اس نے اپنے رسولوں کی زبانی دلائل کے ساتھ حق کو واضح طور پر بیان فرما دیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سناتے ہیں اے نبی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے جو ان کی خبروں کی صداقت کی دلیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی شکایت کا موقع نہیں رکھا ہے کہ کوئی بستی والا، کوئی ملک والا، کوئی دیش والا یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی تیری باتیں بتانے والا نہیں آیا، اس لیے ہم نے تیرے نافرمان کاموں سے نہیں بچے۔ تو اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اور فرمایا سورہ ہود میں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اے نبی، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں، بعض تو تہس نہس کر دی گئی ہے۔ ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ محترم سامعین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ہلاک کی جانے والی قوموں کی قلت ایمانی کا حال بیان کیا۔ وہ لوگ ایمان و تقوی سے عاری تھے۔ اگر وہ اپنے زمانے کی انبیاء پر ایمان لائے ہوتے، محرمات سے اجتناب، اعمال صالحہ کا التزام کیا ہوتا تو اللہ آسمان و زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا، لیکن انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کے کفر و معاصی کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اپنے اوامر کی مخالفت پر ڈراتے ہوئے فرمایا اللہ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کی گرفت کا خوف وہی لوگ اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں جو عقل سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بنی نوع انسان کے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے اور ان قوموں کے انجام بد سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو پہلے گزر چکی ہیں۔ جس طرح اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اسی طرح ممکن ہے ان لوگوں کو بھی اللہ ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے جو ان ہلاک کی گئی قوموں کے بعد آئے ہیں اور اسی سرزمین پر انہی کی طرح گناہ بھی کر رہے ہیں جس پر گزشتہ قوم آباد تھی۔ ذیل کی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہم نے ابھی آپ کو 5 انبیاء کرام کی امتوں کے واقعات، ان کے انجام محبت سنائے ہیں تاکہ آپ کی قوم عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے، تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ مشرکین کے جانب سے آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ گزشتہ زمانوں میں دیگر انبیاء کو بھی ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان ہلاک شدہ قوموں کی بعض برائیوں کو بھی بیان کیا۔ حق کی تکذیب ان کا شیوا بن گیا تھا، جب حق آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ جب انبیاء نے اس حق کی تصدیق کے لیے دلائل و براہین پیش کیے تو تکذیب حق میں تیز تر ہو گئے۔ اسی لیے حق کو جھٹلانا اور ازل میں انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی کرنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ اللہ کے سرکش نافرمان بندے ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور ہود اور لوط اور شعیب علیہ السلام کے بعد
موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون کی ہدایت کے لیے نشانیاں دے کر مبعوث کیا، لیکن انہوں نے ان نشانی کو انکار کر دیا اور اپنے کفر استکبار پر اڑے رہے تو اللہ نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں کفر و شرک کے ذریعے فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو نجات دیا۔ تو آج بھی ہمارے لیے یہ واقعات عبرت ناک ہیں۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے، کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، آمین ثم آمین۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔